اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے یوں تو پورا قرآن ہی بڑا اہم ہے، لیکن اپنی عزت و شرف، اپنی حیا، ان امور کو سنبھالنے اور ان امور پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے طریقے اور بہت سارے گر سکھلائے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہی وہ صورت ہے جس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت، ان کی پاک دامنی اور ان پر لگائے گئے الزام کا رد بھی نازل فرمایا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور بہت سارے قواعد اور بہت سارے ایسے مفید اصول سکھلائے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں سے اضطراب، پریشانیاں اور ہماری روزمرہ کی بہت ساری مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ ایک اہم بات، ایک اہم نقطہ، اگر صرف اسی ایک بات کو انسان اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً وہ تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تو برائیوں اور فحاشیوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ برے کاموں پہ لگانا، برے کاموں کا حکم دینا اور بری عادات کی طرف انسان کو پہنچانا۔ اگر شیطان کی پیروی کریں گے تو یقیناً برے کام اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر شیطان کی پیروی سے بچیں گے تو انسان اپنے آپ کو سنبھال سکے گا۔ آج کا دور بالخصوص، آج کل شیطان کے پھندے اور شیطان کے لگائے ہوئے جال پورے معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کا اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے جال، اور بعض جال ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنے لیے بڑا ہی مفید سمجھ کر اپنے گھروں میں خود بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی بڑا کام جو عزتوں کو داغدار کرنے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ ہے ہمارا انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے کوئی تقریباً 2 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک مستقل خطبہ، ایک مستقل درس اس موضوع پر تھا کہ انٹرنیٹ کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور انٹرنیٹ کو یوز کرنے والے اسے کس طرح یوز یا مس یوز کر رہے۔ اس درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ کم از کم، اور وہ سروے، وہ بنائی ہوئی رپورٹ مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ یورپ کے لوگ، ان لوگوں کی تیار کردہ رپورٹ تھی جنہوں نے انٹرنیٹ بنایا ہے یا جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ خود انہوں نے بتایا کہ اس انٹرنیٹ کا یوز 95% حرام کاموں میں ہوتا ہے۔ گندی اور فحش فلمیں دیکھنے، گندے اور فحش پروگرام دیکھنے اور غلط کاریوں کے مناظر کو دیکھنے کے لیے 95% وقت یا 95% یوز صرف ان کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے نتائج جب ہمارے سامنے روز بروز آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہی راہ راست سے بھٹکتے ہیں، بلکہ وہ کتنے اور لوگوں کی بھٹکاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے واقعات، ایسی کہانیاں، ایسے وقائع ہمارے روزمرہ کے معاشرے میں اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اور تو اور انٹرنیٹ کے ذریعے شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادی ایک جائز، ایک حلال اور ایک عین شرعی کام ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ شادی کرنے کے لیے یا تو شادی کرانے والے کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، میرج بیورو ہے، اس میں مرد کام کرتے ہیں، کچھ میرج بیورو گھروں میں عورتوں نے چلائے ہوئے ہیں، اپنے طور پر رشتے کروا رہی ہیں، اور ایک میرج بیورو ہے جو ساری دنیا کے لیے کھلا آئینہ ہے، وہ انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ پہ چیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں چیٹ کر رہے ہیں یا چیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ میں داخل ہو گئے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کئی ایسے واقعات اخبارات میں، کتابوں میں پڑھنے کو آ رہے ہیں کہ 2 لوگ آپس میں عرصہ دراز سے بات کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دونوں لڑکے ہیں یا دونوں لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی۔ جس طرح کا سامنے سے تاثر ملا اس کے ساتھ وہی بن گئے اور باتیں کرتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد جا کر بھید کھلا کہ میں جس سے باتیں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے کرنے والا نہیں، کرنے والی ہے، یا کرنے والی نہیں، کرنے والا ہے۔ یہ واقعات اسی طرح شادیوں کے پیغام، باتیں ہوئیں، اور شیطان کے خطوات کیا ہیں؟ غالباً پچھلے سے پچھلے جمعہ ایک عربی جملہ میں نے کہا تھا، نظرۃ فابتسامہ، پہلے نگاہ سے نگاہ ملی، پھر سامنے والے کی طرف سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ کھیل گئی،
فموعد، کہیں ملاقات کا پروگرام طے ہو گیا، فلقاء، اور ملاقات ہو گئی تو زندگی برباد ہو گئی۔ غیر محرم لڑکی اور لڑکا جب بھی ملیں گے وہ حرام کاری میں مبتلا ہوئے بغیر بچنا ناممکن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد اور کوئی عورت جو دو غیر محرم ہوں وہ جب بھی آپس میں ملیں گے تو ان میں تیسرا شیطان داخل ہو جائے گا۔ تو تیسرا شیطان داخل ہو کر کیا کرے گا؟ انہیں کہے گا کہ وضو کرو، 2 رکعتیں نماز پڑھو، انہیں کہے گا کہ کوئی اچھا سا پروگرام طے کرو۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شر، لوگوں کو فساد، لوگوں کو برائی اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرے۔ انٹرنیٹ کے نتیجہ میں بے شمار شادیاں ہو رہی ہیں، اور یقین مانیں کہ میرے سامنے کئی شادیاں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ میرا تعلق آپ کو معلوم ہے محکمہ سے ہے۔ محکمہ میں شادیاں ہوتی ہیں، محکمہ میں طلاقیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کئی طلاقوں کا پتہ چلتا ہے جی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بات چلی تھی، شادی ہو گئی، نہیں چل رہی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نتیجہ ہے جو ہمارے اس انٹرنیٹ کا ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک جائز کام ناجائز طریقہ سے شروع ہوا، کام جائز شروع ناجائز طریقہ سے ہوا، کیونکہ یہ اس کا آغاز حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ غیر محرم لڑکی اور لڑکے کا انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے آپس میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے کتنی فراخ دلی سے کام لیا۔ پہلے زمانہ میں اور آج تک دیہات میں لوگ نہیں چاہتے کہ جس لڑکے نے پیغام نکاح دیا ہے وہ لڑکی کو دیکھے۔ آج تک بھی دیہات میں یہ کام نہیں ہونے دیتے، لیکن اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے فراخ دلی سے کام لیا اور حکمت کو سامنے رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو لڑکا کہے نہیں میں نے تو لڑکی کو اس وقت دیکھا نہیں تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں کیا پسند کر لے گی، میرا باپ کیا پسند کر لے گا۔ ایک نگاہ اپنی نظر سے دیکھ لے، یہ بہانہ ختم ہو جائے۔ ایک نگاہ دیکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ لڑکی کو لے جاؤ، بازار لے جاؤ، ہوٹل لے جاؤ، سینما لے جاؤ، راتوں کو باہر رہو، دنوں کو باہر رہو۔ ہمارے لوگوں نے اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکے اور لڑکیاں راہ راستے بھٹکتے گئے۔ اب سول میرج کے نام سے یا کورٹ میرج کے نام سے جو شادیاں ہو رہی ہیں، پہلے نمبر پر آپ کے علم میں ہے کہ وہ شادی جائز ہی نہیں ہے۔ وہ نکاح جس میں لڑکی کا ولی، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا چچا، لڑکی کا دادا، جو اصل اس کے گارڈین ہیں، اگر ان میں سے درجہ بدرجہ پہلے درجے کا آدمی موجود نہ ہو تو وہ شادی ہوتی نہیں۔ انٹرنیٹ پہ باتیں ہوئیں، ٹیلی فون پہ باتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، اور معاملہ حد سے نکل گیا، ہاتھ سے عموماً معاملہ نکل چکا ہوتا ہے۔ بے شمار نکاح ایسے ہیں جو لڑکی کے پریگننٹ ہونے کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں۔ ملا حضرات بھی پیسے لیے چلے جاتے ہیں، نکاح کیے چلے جاتے ہیں، انہیں بھی کوئی اتنی لمبی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کے سارے ہی پھندے ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں، مسلمانوں کو بہلانے، مسلمانوں کو پھسلانے اور بہکانے کے ایک بہت بڑے ذریعہ کی شکل اختیار کی ہوئی ہے ہمارے اس انٹرنیٹ نے۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے، کتابوں میں بھی موجود ہیں، کہ لڑکی سادہ سی عام سی لڑکی ہے، کسی سہیلی نے کہا کہ تم کیا گھر میں سارا دن ایسے ہی پڑی رہتی ہو، انٹرنیٹ کھولا کرو، آدمی کسی سے بات کرتا ہے، کہیں سے کچھ پڑھتا ہے، کہیں سے۔ اس کو ایسا بہکایا، اس کو انٹرنیٹ کے فوائد، فضائل اور برکات بیان کی کہ کتنی برکتیں ہیں انٹرنیٹ میں، کھولا کرو، بیٹھا کرو، اس میں یہ کیا کرو، اس میں وہ کیا کرو۔
ایسے واقعات موجود ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تو اس کو کھولنا نہیں آتا. کہا یہ کیا بات ہے، یہ میں آپ کو سکھا دوں. اور آپ کو معلوم ہے آج کل چھوٹے چھوٹے 2-2 4-4 سال کے بچے انٹرنیٹ کھول لیتے ہیں، کمپیوٹر کھول لیتے ہیں. لڑکی نے دوسری کو سکھلا دیا، چند دنوں کے اندر اندر وہ ایکسپرٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، اور اس نے اپنوں بیگانوں ادھر ادھر ہر جگہ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک خاتون کا واقعہ اس کی اپنی زبانی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک کتاب فی بطن الحوت، شیخ محمد بن عبد الرحمن، ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی کتاب ہے فی بطن الحوت. اس میں ایک کہانی موجود ہے، ایک واقعہ جو لڑکی نے خود بیان کیا ہوا کہ مجھے انٹرنیٹ کسی میری سہیلی نے سکھایا، اس طرف لگایا، اور میں اس میں پر اتنی ماہر ہوئی کہ میں چلتی گئی، حتیٰ کہ اس نے اپنے شوہر کو اگنور کرنا شروع کر دیا. شوہر گھر میں ہے اور لڑکی چاہتی ہے کہ کوئی ایسا کام نکالوں کہ یہ کہیں چلا جائے. کہیں کسی بہانے باہر بھیج دیا، کبھی کسی بہانے بھیج دیا. وہ ڈیوٹی پر ہے تو میں خوش ہوں کیونکہ وہ باہر ہے اور میں انٹرنیٹ چلا رہی ہوں. شیطان انسان کو برے کام سجا کر سنوار کر سامنے رکھتا ہے. اس لڑکی نے اپنے واقعات اتنے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان سب کا ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. بالآخر اس نے کہا کہ میرا ایک نوجوان کے ساتھ رابطہ ہوا، اور اس نوجوان نے کچھ عرصے کے بعد میٹھی میٹھی باتیں کرتے 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 شیطان نے درمیان میں اپنا کردار ادا کیا، اور بالآخر اس نے کہا کہ تم کم از کم مجھے کہیں ملنے کا موقع تو ایک دو. ملنے کا موقع ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ فلاں مارکیٹ میں ہی آ جاؤ، کھلے عام ملیں گے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. کھلے عام ملے، پھر باتیں کیں، اور بالآخر ساتھ لے کر کہیں ادھر ادھر نکلنا شروع کر دیا، اور اس لڑکی کی عصمت کو داغدار کر دیا. اس لڑکی نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ مجھے باہر کہیں کسی باغیچہ میں، یہ جو ہمارے آج کل استراحات ہیں نا، باہر باغ بھی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہیں، سارا کچھ وہاں ہے، وہاں لے گئے، اور کئی لڑکوں نے مل کر میری عزت کو تار تار کیا. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی شیطانی جال کا. یہی دو دھاری تلوار جس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم بھی ہے. انٹرنیٹ میں قرآن کریم بھی ہے. تلاوت سنیے، قرآن کریم پڑھیے، تفسیر کی کتابیں پڑھیے، اور اس میں سے چاہیں تو اس قسم کی فحاشی کے راستے کھولیے. یہ ساری چیزیں اس انٹرنیٹ کے اندر موجود ہیں، اور ہم جو اپنے گھروں میں اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے راہیں تلاش کرتے ہیں. ہم نے کہہ دیا جی نہیں، بچے ہمارے میچور ہیں. عموماً والدین یہ کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے میچور ہیں، اور میچور بچے نہیں، بال بچے والی عورتیں برباد ہو رہی ہیں، بال بچے والے مرد ضائع ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک کمزوری والدین کی، دوسری کمزوری شوہروں کی. شوہر اپنی مرضی میں مست رہتے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے، راتیں وہاں گزار دیں، دن وہاں گزار دیے، اور بیوی کو جو ایک شوہر کی محبت چاہیے وہ اسے میسر نہیں. وہ اب ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیتی ہے. گھر کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچے ہیں، بچوں کو اپنے ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، بچوں کو اپنے ماں باپ کی شفقت نہیں ملتی، بچوں کو ماں باپ کا وقت نہیں ملتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کو کہا کہ تم ہمارے ماں باپ کی طرح ہو. ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ دوسرے گھروں کے بچے اس گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کے گھر میں اپنے گھر سے زیادہ سکون ملتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر کا بچہ آ کے کسی کے گھر میں کہے کہ مجھے اس گھر میں زیادہ سکون ملتا ہے، مجھے تو تم اپنے ماں باپ کی نسبت میرے ماں باپ تم لگتے ہو، یہ لوگ میرے بہن بھائی لگتے ہیں، میرے گھر میں میرے بہن بھائی جو ہیں مجھے میرے بہن بھائی نہیں لگتے، میرے ماں باپ مجھے میرے ماں باپ نہیں لگتے، یہ بچے ضائع نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟
باپ اپنے کاروبار میں مگن، ماں اپنے کاروبار میں مگن، ہر کوئی اپنی اپنی لائن، اپنی اپنی مصروفیات میں، اور بچے جو ہیں وہ بیچارے اپنے ماں باپ کی شفقت کو ترس جاتے ہیں۔ پہلے پڑوسیوں کے پاس گئے، بعد میں انٹرنیٹ کی گود میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد شیطان کی گود میں بیٹھے اور تباہی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام جالوں کو، ان تمام پھندوں کو شیطانی پھندے قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمرکم بالفحشاء والمنکر، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں برائی کا، وہ تمہیں برے کاموں کا، وہ تمہیں گناہوں کا ہی حکم دے گا۔ اگر واضح دینی ہو، بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کی ہو، بچوں پر نگاہ رکھی ہوئی ہو، بچوں کے بارے میں معلوم ہو کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، میری بیٹی کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، بیٹی نے کہا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، ماں پہلے کہیں گئی ہوئی ہے، اور باپ بھی کہیں نکل جائے، نہیں پتہ بیٹی کب آئی، نہیں پتہ بیوی کب آئی، نہیں پتہ شوہر کب آیا، پورا آوے کعوہ بگڑا ہوا ہوگا یا نہیں؟ ایسی صورت میں شیطان کا داؤ بڑا کھلے عام لگتا ہے، اور وہ کھل کھلا کر اپنا کام کرتا ہے، اور مسلمان معاشروں کو تباہ اور برباد کرتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوشش کر کے انٹرنیٹ پر، کوشش کر کے سیٹلائٹ چینلز پر، اور کوشش کر کے ہمارے جو لیپ ٹاپ ہیں اور جنہیں ہر بچہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے ساتھ رکھے ہوئے ہے، ان پر اچھی طرح کنٹرول کیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں، جو ماہرین تربیت ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ بچہ گھر میں، گھر کے ٹیلی فون سے بات کرے، موبائل سے بات کرے، جب بچہ آپ میں سے بیٹھا ہوا موبائل سننے کے لیے کمرے میں چلا جاتے تو سمجھے کہ یہاں دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگر عام سی بات ہے، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے کی جا سکتی ہے، سہیلی لڑکی کی کرے، دوست لڑکے کا کرے، شوہر کے ساتھ کوئی کرے، بیوی کے ساتھ کوئی عورت بات کرے، اگر بات سیدھی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ موبائل اٹھا کے یا ٹیلی فون کارڈلیس اٹھا کے کہیں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اور جا کے پردے سے سنتا ہے یا سنتی ہے تو سمجھیں کہ دال میں کالا ہے۔ ان حالات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو خاص طور پر اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ آج شیطان نے بہت سارے جال پھیلا رکھے ہیں، باہر چھٹیاں ہو گئیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں، باہر راستے برائیوں کے کھل گئے، اور یہ بچوں کے لیے کوئی اسکول کی چھٹیاں ہی نہیں، آج آپ کو معلوم ہے گلی گلی نیٹ کافے کھلتے جا رہے ہیں، اور وہاں کہیں بھی ایک آدھ گھنٹہ جا کے بچے بیٹھیں اور جا کے کچھ بھی دیکھتے رہیں، اپنے گھر میں نہیں تو باہر سے۔ اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں اور خود اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ شیطان کے ان پھندوں سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری یہی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ زنا سے منع کیا ہے کہ آدمی زنا سے بچے، بلکہ قرآن نے فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ زنا کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں میں سے کسی راستے پر بھی نہ چڑھو، نہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرو، نہ اپنے کانوں کو غلط استعمال کرو، نہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرو، اور نہ جسمانی اعضاء کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ پہلے یہ جسم کے باقی اعضاء جو ہیں، ناجائز اور حرام چیز کو دیکھنا، ناجائز اور حرام چیزیں سننا، اور بالآخر اصل حرام میں واقع ہو جانا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنے آپ کو بچانے، شیطان کے پھندوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ دوسروں کو بلیک میل کرتے ہیں
اور بلیک میلنگ کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ موبائل بننے کے لیے کسی دکان پر دینے گئے اور موبائل سے اس نے اپنے پاس کچھ خاص فوٹو کھینچ کے رکھے ہوئے تھے، دکاندار نے وہ فوٹو نکال لیے، کیونکہ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا آسان ہو چکا، بلکہ ایک پروگرام ایسا ہے کہ اگر کسی نے کچھ چیزیں درمیان میں سے نکال رکھی ہیں، وہ دوبارہ چیزیں اسی جگہ سے یا اس سم سے نکالنے کی صلاحیت بعض چیزوں میں موجود ہے، وہ فوٹو نکال کے اس کو کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں، فوٹوگرافر بلیک میل کر رہے ہیں، یہ جو فلمیں یا مووی بنانے والے ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ گھر جن کا نام آج کل بیوٹی سینٹر ہے، ان بیوٹی سینٹروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کا کام کر رہے ہیں۔ عورت گئی اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کچھ میک اپ کروا لوں، اور انہوں نے میک اپ کرنے کے بہانے آہستہ آہستہ اسے بالکل عریاں کر دیا، اور پھر عریانی کے بعد اس کو شیطانی کے پھندوں میں پھنسا لیا اور فوٹو بھی سارے بنا لیے، بعد میں انہوں نے بھی بلیک میل کیا۔ اور اسی طرح یہ ٹیلی فون والے، اسی طرح موبائل والے، اسی طرح انٹرنیٹ والے مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلیک میل کر کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک لڑکی غیر ارادی طور پر پھنس جاتی ہے، اسی طرح نیک لڑکا ہے وہ غیر ارادی طور پر قابو آ جائے گا۔ ان تمام پھندوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو وہ چاہے 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن، 40 گھنٹے، اب 40 گھنٹے سے کم تو کوئی بات ہی نہ رہی نا، 40 منٹ بھی کر لیں، کم از کم تو 40 منٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقف 40، اگر کسی کو نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 تک کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے۔ اب 40 تک کیا ہے؟ سال نہیں تو 40 منٹ ہی صحیح، 40 منٹ بھی کسی کو رکنا پڑے تو رکے، وہ آگے سے نہ گزرے۔ اور ظاہر ہے کہ 40 منٹ تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں 40 دن ہی ہوں گے کم از کم، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ آگے سے گزرنا بڑا ہی گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہے، دوسرا آدمی یہاں سے کہیں سے بھی اٹھا اور وہ یہاں سے ہی یہاں اس طرف جا رہا ہے، ابھی 5-7 صفحے اس کے آگے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ 5-7 صفحے اس کی آنکھوں کے فوکس سے باہر۔ اصل میں چاہیے یہ کہ نمازی کے آگے سے اتنی دور سے نہ گزریں کہ اس کو آگے سے گزرنے والا نظر آئے۔ اب نمازی بھی تو نمازی ہونا چاہیے نا، نمازی وہ ہو جو یہاں کھڑا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ 1 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی ہیں، تو اس نمازی کے آگے سے آپ جہاں سے بھی گزریں گے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو چونکہ کلاک کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ اس جگہ مراد نہیں۔ مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز رحمۃ اللہ علیہ، میر محمدی، بہت بڑے عالم اور بہت پارسا عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی یہ کتاب میں لکھا کہ 5 صفوں کے بعد سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے، اگرچہ حدیث میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کیسے لکھا، کیوں لکھا کہ آدمی جب اپنے جائے سجدہ پر نگاہ ٹکا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اتنا آگے صرف اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے آٹومیٹک کہ 5-4 صفوں تک کچھ جو بھی حرکت ہے اس کو نظر آ جاتی، اس کے بعد نظر نہیں آتی۔ لہذا اگر کوئی 5-7 صفوں کو چھوڑ کر آگے سے گزرتا ہے
تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے، اس کے قریب قریب نہ گزرے۔ یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرے آگے سے صف ہے، یہ مولانا آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو یہ آگے کہیں نہیں جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے، یہاں سے ہو کے میرے پاس سے ایسے ہو کے ایسے گزریں گے، یعنی میرے سجدے والی جگہ کو بچا جائیں گے۔ اور کبھی آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس انداز سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سجدے والی جگہ پر کوئی خطرناک چیز پڑی ہے، صرف اس سے بچنا ہے، اس سے آگے ہوتے ہوئے جھٹکا لگا کے۔ اب یہ کتنا دور آپ گزرے ہیں، یہاں سے اندر آپ گزرتے تو آپ کو دھکا لگایا جاتا، آپ کو روک لیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندر سے گزرتا ہے روکو، نہیں رکتا پھر روکو، نہیں رکتا تو اسے مار کے روکو۔ فرمایا فَإِنَّهُ شیطان، یہ انسان نہیں، یہ تو شیطان ہے۔ 3 مرتبہ روکا گیا، رک نہیں رہا۔ فَلْيُقَاتِلْهُ، اسے اب مارو، جھگڑا کرو، اسے دبا کے ڈنڈے کے زور سے یا ہاتھ کے زور سے روک کے منع کرو، کیونکہ یہ شیطان۔ اب روکنے کی جگہ کے آگے سے گزر گئے تو کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، 4-5 صفوں کے فاصلے سے گزرے، تب یہ جائز اور تب یہ صحیح ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ویکیشن میں 1 سال کا عرصہ ساتھ رہا، پھر بھی اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی، کئی قسم کا علاج بھی کروایا ہے، سب رپورٹس نارمل وصول ہوئی ہیں، کیا اولاد ہونے کے لیے کوئی خاص دعائیں یا ذکر و اذکار ہے تو بتائیں۔ اولاد کے لیے اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، محراب میں کھڑے ہیں۔ حضرت مریم جو مسجد میں رہا کرتی تھیں، ان کے پاس بے وقت کا، بے موسم کا پھل دیکھا تو پہلے تو کچھ عرصہ چھوڑے بیٹھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اب کیا کریں گے۔ جب مریم سے پوچھا من ان لک ھذا، یہ بے وقت کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر بات تازہ ہو گئی کہ اللہ اگر بے وقت کا پھل مریم کو مسجد میں پہنچا سکتا ہے تو مجھے بے وقت اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے محراب میں کھڑے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور محراب میں کھڑے ہی بشارت دے دی کہ اے میرے نبی، ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ بیٹے کا نام یحییٰ خود اللہ نے رکھ دیا اور فرمایا کہ اس نام کا دنیا میں آج تک کوئی انسان گزرا نہیں۔ نیک بیٹا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، سیدن و حصوراً، اور باعصمت ہوگا اور سردار ہوگا۔ ایک ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا، 2 قرآن کریم میں کئی دعائیں موجود ہیں اور ان دعاؤں پر مشتمل ایک پیپر ہم نے یہاں کئی مرتبہ پہلے بھی تقسیم کیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں، کئی دعائیں۔ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 1 رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو دعائیں سننے والا ہے۔ 2 رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، لیکن مجھے میری نسل سے ایک وارث عطا فرما۔ قرآن کریم کی 3 دعائیں تو یہ ہیں، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور دیگر انبیاء کی دعائیں اس ایک ورقے میں موجود ہیں۔ وہ ورقہ غالباً انٹرنیٹ میں بھی کہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں آپ کو اگلے جمعے پھر مہیا کر دیں گے۔ آج شاید ہمارے بھائی خان صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ مکہ میں ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، تو ان سے کہیں گے وہ آتے ہیں۔ تو اگر جن کی یہ پرچی ہے وہ یاد دہانی اگر کل 12-1 بجے یاد دہانی کرا دیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو یہ پرچی، آپ کو یہ کاغذ مل جائے گا۔ 2 سوال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت زندگی بھر کرتے ہیں، مرنے کے بعد احوال قبر کے تعلق سے قرآن ان کی سفارش کے لیے کس انداز میں، یعنی فرشتے کی شکل میں یا انسان کی شکل میں یا کس طرح پیش ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے انسان کی، قرآن بھی اور رمضان بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو بھوک پیاس میں رکھا، اسے کچھ کھانے نہیں دیا،
میری سفارش قبول فرما، اور رمضان کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا، یعنی رات کو یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، میری سفارش قبول فرما۔ اللہ رب العزت قرآن کی اور رمضان کی روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب یہ قرآن کریم کی سفارش کہاں کہاں کس کس جگہ اس کو کام دے گی؟ ظاہر ہے کہ جہاں مشکل پیش آئے گی اللہ رب العزت اس قرآن کو اور رمضان کے روزے کو اس کے لیے سفارشی بنا دے گا۔ کسی سے یہ بات سنی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی 3 مرتبہ اس دنیا میں آئے، جس میں برکت، حیا اور علم جیسے اس زندگی کی اہم چیزیں لے جائیں گے۔ اس دنیا میں آئیں گے، جن 3 مرتبہ آئیں گے تو تینوں مرتبہ برکت، حیا اور علم اس زندگی سے لے جائیں گے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے، میں نے کہیں سے یہ پڑھا نہیں، نہ میں نے پہلے آج سے کبھی سنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں کھینچے گا کہ سب علم کو کھینچ لے، بلکہ علماء کی موت کے ساتھ علم کو کھینچ لے گا۔ عالم مرتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا، لیکن یہ یہاں تو لمبا چوڑا کام کر دیا نا، برکت بھی اور حیا بھی اور علم بھی، یہ 3 چیزیں حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے وحی لانے کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں چھیننے کی ڈیوٹی میں آج پہلے دن یہ آپ کے کاغذ سے پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے میں یہ بات نہیں آئی۔ شیخ جونا گڑھی کے لیے، یہ شاید پچھلے بدوں کی بات ہے، مولانا عبد المتین صاحب، حافظ عبد المتین جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بنگلور میں 4 مینار کی مسجد میں امام اور خطیب رہے ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم مولانا محمد ابراہیم جونا گڑھی، جو تفسیر ابن کثیر اردو اور اسی طرح علامہ ابن قیم کی دین محمدی، اس کتاب کے 4 جلدوں کے مترجم اور بہت ساری کتابوں کے مترجم اور مصنف ہیں۔ ان کے بیٹے حافظ عبد المتین جونا گڑھی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ آج سے غالباً 2 ہفتے کی بات ہے، پچھلے بدھ کو رات کے وقت، وہ عشاء کے وقت فوت ہوئے تھے۔ اس وقت ہم درس میں تھے تو پتہ چلا کہ درس کے دوران ٹیلی فون آ گیا تھا ان کا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی علماء دین فوت ہوئے ہیں پچھلے عرصہ میں، بلکہ بہت پچھلے عرصہ تک میں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خواب کی تعبیر بتائیے۔ اب خواب کی تعبیر بتانے کا اسپیشلسٹ میں نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی زیادہ اس بارے میں معلومات ہیں۔ بہرحال اگر کبھی کوئی بات ہو تو ٹیلی فون سے بات کریں، تاکہ اس سلسلہ میں کچھ بات آگے سے پوچھنا بھی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ اتنا ہو گیا اور بس۔ اور یہ سلسلہ ہمارے ٹیلی ویژنوں نے آج تک اچھا سنبھالا ہوا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ ادھر سے فون کریں، اور نام رکھا ہے استخارہ، نام رکھا ہے استخارہ، اور دعوے ہیں علم غیب کے۔ اور ابھی بعض لوگ تو ایسے نظر آ رہے ہیں ٹیلی ویژنوں پر کہ عجیب سی شکل دیکھنے سے وہ آدمی مسلمان بھی نہیں لگتا۔ یقین مانے، میں یہ کچھ عرصہ پہلے ڈی ایم ڈیجیٹل جو ہے ڈاکٹر ملک لیاقت کا ٹیلی ویژن ہے کہ انگلینڈ میں مانچسٹر میں کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا، کافی معروف ہو گیا، کیونکہ جتنی بریلوی خرافاتی محفلیں ہیں وہ ساری نقل کرتا ہے، وہ باقاعدہ جا کے لائیو شو لے کے آ رہا ہے۔ ہاں جی، جن کے بھی ہیں، شیعوں کی، بریلویوں کی، فلاں کی۔ بہرحال ایک دن ایسے اتفاق سے لگے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہ انداز بھی دیکھیں، خاتون یا حضرت کوئی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہے، بیٹی کا نام کیا ہے، بیٹی کی ماں کا نام کیا ہے، ہو گیا، اور کہا کہ اپنے پاس تیل اور پانی رکھا ہوا ہے، اور یقین مانیں ان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ جیسے عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دینے والے، یا کوئی بھی کبھی بھی کچھ لکھنا پڑ جاتا ہے تو یہ کرتے ہیں 1 2 3، یہ 2 3 میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا، وہ یعنی یہ شکل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹی کو تیل لگا دو اور پانی پلا دو اور بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو وہ کر دو۔ اب بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، یہ چکر ہی ہے نا۔ تو اس طرح کے کام وہ ٹیلی ویژن حضرات والے کر رہے ہیں،
تفسیر القرآن والیوم 3 موجود ہے، وہ شاید یہ ہے۔ تو اس طرح کے انداز جو ہیں یہ ان لوگوں سے بچیں، کیونکہ یہ اب کون سی دعائیں لکھ رہا ہے یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی سپرنگ کی شکل اتارتا ہے آدمی، کیونکہ اس میں کوئی لفظ نہیں آ رہا۔ لفظ آئے بھی تو ہوا میں لکھا، مانچسٹر میں بیٹھ کر، ملا بھی نہیں، یقین مانے وہ کلین شیو آدمی۔ مجھے دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے کہ اس سے لوگ اپنے مستقبل کے سوال کر رہے ہیں، اس سے لوگ اپنی بیماریوں کے علاج پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے پانی رکھا ہوا ہے، ہاں پانی رکھا ہوا ہے، تیل ہے پڑا ہوا ہے، بس یہ اس کو دے دو۔ یعنی وہ تیل دم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سپرنگ بنا دیا اور تیل میں داخل ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان لوگوں کے پیچھے ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں زوردار طریقے سے۔ میں آفس میں کام کرتا ہوں، خاصی تنخواہ ہے، مگر میں پٹھے یا پھٹے یا پیون لگے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ اچھا پھٹے پرانے، میں نے کہا شاید کہیں پٹھے کھانا شروع کر دیں۔ پھٹے پرانے کپڑے، پیون لگے کپڑے پہن لیتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ مجھے غریبوں میں رکھ اور کل قیامت کے دن غریبوں میں اٹھا۔ مگر ایک دفعہ ایک امیر آدمی کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے پہناوے چال ڈال سے اس کی عمارت کیوں ظاہر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب نما امیر، یہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا جنہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ غریبوں کی طرح نظر آنے والا لیکن امیر، مالدار جیسے انہوں نے لکھا کہ میری تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن میں پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن لیتا ہوں۔ بھائی اگر کبھی پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس میں شرمانے گھبرانے والی کوئی بات نہیں، پہن لیں۔ صاف اور پاک ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے قیمتی ہونا شرط نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کو نعمت دوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر دیکھوں۔ اللہ نے آپ کو 80,000 60,000 ریال مہینہ تنخواہ لگا رکھی ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں تو یہ نعمت کی ناشکری نہیں ہوگی؟ پھٹے پرانے کپڑے اگر نوبت آ جائے تو پہنیے، اگر نوبت آ جائے تو پھر نہیں شرمائیے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے تو اچھا لباس پہنیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ اچھا لباس پہنا ہے تو غریب کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہ ہو۔ اپنے اندر تواضع رکھیے لیکن اچھا صاف ستھرا لباس پہننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا اسپیشل رکھا ہوا تھا، جب کبھی کوئی وفد آتا، جمعہ کا دن ہوتا، عید فطر یا عید الاضحیٰ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوڑا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور عام زندگی میں آپ انتہائی سادہ لباس میں رہتے تھے۔ پھٹا پرانا لباس پہننا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدمی دین بنا لے۔ صوفیوں میں ایک گروہ پورا ایسا پھر رہا ہے جن کو گدڑی، انہوں نے ایک بڑی چادر بنائی، اس میں 100-150 پیس رنگا رنگ لگائے اور وہ اپنے اوپر لیے پھر رہے ہیں کہ یہ بابا گدڑی پوش ہیں، گدڑی پوش۔ اب گدڑی پوش نے 150 کپڑا پھاڑ کر ایک کپڑا بنایا، وہ تو بنانے میں ویسے مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی لٹھے کا، ٹیٹرون کا، کاٹن کا ایک ہی کپڑا 1.5-2 میٹر 3 میٹر 5 میٹر ہوتا، اسے اتنا خرچہ، پر سینے پہ کتنا خرچہ آئے گا، بنانے پہ کتنا وقت لگے گا۔ کچھ کام لوگ جان بوجھ کر بزرگ بننے کے لیے اس طرح کی کرتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ لباس پہنیے اچھا، معیاری ہو لیکن حد سے زیادہ نہ ہو۔ آدمی کی حیثیت ہے کہ وہ 50 ریال کا توپ خرید کر پہن لے، وہ کہے کہ نہیں میں تو 250-300 والا پہنوں گا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن 50 والے کی استطاعت ہے اور کہے کہ نہیں میں تو 5 روپے کا لے کے پہنوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی خطبہ میں آپ نے کہا تھا کہ نکاح حرام کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نکاح شغار یا وٹا سٹا ہے۔
اور وٹا سٹا کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جو شادی وٹا سٹا میں ہوتی ہے تو کیا پاکستان کے عالم فاضل یہ نکاح شغار حرام کروا رہے ہیں؟ اور اگر وٹا سٹا میں جو شادی ہوئی ہے وہ نکاح حلال ہے، اب یہ اگر ڈال کے ہے حلال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بھی کہا تھا اور حدیث رسول میں موجود ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب اگر اگلا چھوڑ دیں آپ، اب رہا پچھلا اگر یہ حرام ہے تو پاکستان کے مولوی کیوں کرواتے ہیں؟ ان مولویوں سے پوچھو، اور جو کروا رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو۔ لوگوں کا انشاءاللہ کوئی قصور نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ جاہل یا ان پڑھ یا لا علم یا کم علم، سب سے پہلے یہ مولوی پکڑے جائیں گے جو وٹا سٹا نکاح شگار کروا رہے ہیں، کیونکہ نکاح شگار وٹا سٹا آج نہیں 1500 سال پہلے نبی نے حرام قرار دیا، اور یہ مولوی ہوش سنبھالتے ہی یہ مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ نکاح وٹا سٹا حرام ہے، کیونکہ کتاب النکاح حدیث کی کتابوں میں سے ہر حدیث میں موجود ہے، اور نکاح شگار کا ذکر ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود جو مولوی پڑھا رہے ہیں، میں نے ایک بات آج بھی کہی ہے، شاید آپ کے علم میں وہ بھی ہو اور اگلی مرتبہ آپ وہ بھی سوال لکھنا چاہیں گے، کہ کچھ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی حرام کی پریگننٹ ہے اور وہ پھر بھی نکاح پڑھا دیتا ہے۔ وہ کس شریعت کے حوالے سے پڑھاتا ہے؟ آج کل پیسہ بڑے کام کرتا ہے، بہت سارے کام، اور پیسے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں تو کیا مولویوں کو برے لگتے؟ شیطان لوگوں کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، وہ مولویوں کو بھی اپنے لپیٹے میں لیتا رہتا ہے، اس کے کئی انداز اور کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو تھوڑا سا اور کچھ ایسی شادیاں ہیں وٹا سٹے میں جو نظر آتی ہیں وٹا سٹا، لیکن وہ وٹا سٹا نہیں ہوتی۔ ایک شادی وٹا سٹا نظر آتی ہے، اگر یہی مراد ہے، مثال کے طور پر ایک شادی آج ہوئی اور آج باقاعدہ حق مہر، ولی اور 2 گواہ مقرر ہوئے، نکاح کی مکمل شرطیں ہو گئیں، 10 سال 15 سال یہ نکاح چلتا رہا، دونوں فیملیاں آپس میں بڑی خوش ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اچھے ہیں ہم آپس میں، تو کیوں نہ ہم ان کی بیٹی بھی لے لیں، پہلے انہوں نے ہمیں دی تھی اب ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر سے نکاح ہوا، باقاعدہ حق مہر طے ہوا، اور ولی اور گواہ اور خطبہ ساری شکلیں نکاح کی دوبارہ شرطیں مکمل ہوئیں، یہ نکاح ہو گیا۔ یہ وٹا سٹا نہیں ہے۔ وٹا سٹا ایک وقت میں نکاح کرنا، یا کم از کم اسی وقت اگلے نکاح کی شرط طے کر لینا کہ آج یہ تم لے لو، کل تمہاری یہ چھوٹی ذرا بڑی ہوگی یہ ہمیں دے دینا، وہ چاہے کچھ عرصے کے بعد ہوگا، طے ہو گیا اسی وقت، یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 نکاح ہوئے، آج اس کا ہوا کل اس کا ہوگا، یا آج ہی دونوں ہو گئے اور کہا کہ یہ لے لو وہ دے دو، نہ حق مہر تم دو نہ ہم دیتے، دونوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں۔ وٹا سٹا تو تبھی ہوگا نا، بیٹی لے لو بیٹی دے دو، بہن لے لو بہن دے دو، یہ وٹا سٹا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کچھ عرصے کے بعد جا کے نکاح ہوتا ہے دوسرا تو وہ وٹا سٹا شمار نہیں ہوگا، اگرچہ شکلاً وہ نظر آتا ہے، کیونکہ ایک ادھر سے لڑکی گئی تھی، ایک آج ادھر۔ کئی نکاح ایسے ہیں کہ پہلے پھوپھی کی شادی اس گھر میں ہوئی تھی، ایک عرصے کے بعد وہیں بھتیجی بھی آ گئی، اور ایک عرصے کے بعد اس گھر سے کوئی لڑکی اس گھر میں چلی گئی، حالات اگر اچھے رہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن عین وقت پر دونوں نکاحوں کے بارے میں طے کر لینا کہ ایک دے دو ایک لے لو، یہ وٹا سٹا ہے۔ اور کتنے موٹے چشمے کے، کتنے موٹے شیشے کے چشمے لگائے بیٹھے ہیں وہ مولوی جن کو یہ وٹا سٹا نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن و سنت میں واضح طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور اب رہا مسئلہ یہ، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے مولویوں سے پوچھئے کہ وہ کیوں اس طرح کے نکاح کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں حدیث میں ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ جب میں گھر سے نکلا تو نماز شروع ہو چکی تھی، جیسے میں نیت باندھا، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، میں بھی چلا گیا، تو پہلی اقامت رکوع رکعت، پہلی اقامت رکوع رکعت سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
اور اگر کوئی رکوع میں مل جاتا ہے تو اس کی سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی، اس کا قیام بھی چھوٹ گیا، اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورہ فاتحہ سنی۔ بہت سارے محققین علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اس آدمی کی، یا اختیار یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ اس آدمی کی یہ رکعت نہیں ہوئی بلکہ اسے یہ رکعت اٹھ کر پڑھ لینی چاہیے۔ جبکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، یا بلکہ یوں کہیں کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے رکوع پا لیا، اس کی رکعت ہو گئی۔ رکوع میں اگر یہ مل گیا تو اس کی رکعت ہو گئی، لیکن آج تک جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ آدمی نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکا نہ سن سکا۔ مثلا عشاء کی رکعت ہے، مغرب کی ہے، فجر کی ہے، جمعہ کی ہے، اگر وہ پاس کھڑے ہو کے سن لے، اس نے پڑھی نہیں، تب بھی مان لیا کہ چلو اس نے پڑھی نہیں، لیکن اس نے پوری غور سے سن لی، کوئی بات معقولیت تک پہنچ گئی، اس نے نہ سنی نہ اس نے پڑھی نہ اس نے قیام کیا، قیام بھی چھوٹ گیا۔ اتنی باتیں چھوٹ جائیں تو اس آدمی کو وہ رکعت دہرا لینی چاہیے۔ اڑی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک رکعت ہی ہے، اس کو دوبارہ پڑھ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ایک ہفتہ دن کو ہوتی ہے اور ایک ہفتہ رات کو۔ ہم رات والی ڈیوٹی میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے پڑھنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ فیکٹری میں ہم کو اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ قرآن و سنت کی روح سے بتائی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جائز یا نہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لگتا ہے کہ جن دنوں ان کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ان دنوں مغرب اور عشاء جمع کر کے، جمع تقدیم، مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں۔ اب فیکٹری میں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ کہ کچھ ٹائم ملتا ہے۔ اتنا سے مراد کہ ان کو شاید 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چاہیے، جائیں گے باتھ روم میں، گھوم پھر کے آئیں گے، یہ کریں گے، اتنا ٹائم چھوڑ دیں۔ آپ کم از کم آپ عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم لے لیں۔ اب 4 وقتوں کے لیے اگر وضو بھی اس وقت کرنا پڑے تو کتنا وقت چاہیے؟ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی مالک، اور سعودی عرب کے اندر ہوتے ہوئے، کسی اور ملک میں ہوتا تو مان لیتے، سعودی عرب کے اندر ہوتے ہوئے کوئی نہیں روکے گا، اور اگر کوئی روکے تو اس کی کمپلین کریں آپ، وہ آدمی انشاءاللہ سیدھا کر دیا جائے گا۔ یہاں ہوتے ہوئے کوئی روکتا نہیں، اور کم از کم 10 منٹ کی گنجائش نکال لیا کریں، کیونکہ یہ تو ایک مستقل عمل ہے، اور اس مستقل عمل کو آپ ہمیشہ ایسے کرتے رہیں کہ عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھتے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا کوشش کیا کیجئے کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔